میڈیا میں ایک خبر، بہت بڑی خبر، کیونکہ کل بلکہ ایک خبر تو اور بھی تھی لیکن اس خبر نے وہ ساری خبر دبا دی۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ ان دونوں خبروں کا آپس میں ایک لنک ہے۔ ایک یا پریس ریلیز کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو آرمی نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اب ان پہ کورٹ مارشل شروع کیا جا رہا ہے۔ کورٹ آف پاکستان نے کل 2-1 سے یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ان کو بحال کر دیا، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے ڈسنٹنگ فیصلہ دیا۔ جنرل فیض حمید تو پچھلے سمجھ لیں کہ جب سے وہ ریٹائر ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ کو بھی ان کے تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ بیتا جا رہا ہے، تو وہ بری تھی بات تھی، وہ اس کے ٹانڈے جناب جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سامان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج جناب 13 اگست 2024 ہے اور آپ کل سے پرنٹ میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک خبر، بہت بڑی خبر، کیونکہ کل بلکہ ایک خبر تو اور بھی تھی لیکن اس خبر نے وہ ساری خبر دبا دی۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ ان دونوں خبروں کا آپس میں ایک لنک ہے۔ ایک یعنی ڈی جی ایس پی آر کا یہ ایک نوٹیفیکیشن، ایک یا پریس ریلیز کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو آرمی نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اب ان پہ کورٹ مارشل شروع کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ اور جناب ان کے ساتھ جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی مشمول 3 رکنی بینچ نے مسلم لیگ نواز کے 3 اراکین اسمبلی کی کوئی پٹیشن تھی، اپیل تھی بیسیکلی، ان کی جو ہے ری کاؤنٹنگ کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے۔ الیکشن کمیشنر نے ان کو ری کاؤنٹنگ میں کامیاب قرار دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو دوبارہ ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، تو وہ اپیل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل 2-1 سے یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ان کو بحال کر دیا، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے ڈسنٹنگ فیصلہ دیا۔ ابھی اس فیصلے کی بات کچھ ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنرل فیض حمید کا خبر سامنے آ گئی۔ اب اس پریس ریلیز میں ایک تو ان کا حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی ان کی گرفتاری جو ہے وہ لائی گئی سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق، وہ جو پراپرٹی کا کیس تھا اس میں، اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسی سرگرمیاں تھیں جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن تھیں، اور اس لیے اس پہ ان کے خلاف جو انکوائری کورٹ آف انکوائری ہے وہ انیشیٹ کی گئی ہے اور ان کا کورٹ مارشل کا پروسیجر شروع ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جی کوئی پنڈی میں ایک میس میں زیر تحویل رکھا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب کل سے جنرل فیض حمید تو پچھلے سمجھ لیں کہ جب سے وہ ریٹائر ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ کو بھی ان کے تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ بیتا جا رہا ہے، تو وہ پاکستان میں ہر جو بری تھی بات تھی، وہ اس کے ٹانڈے جناب جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ پھر ایک تو ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست آئی تھی، جس پہ اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت تو کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن معاملہ ریفر ہوا تھا منسٹری آف ڈیفنس میں، اور منسٹری آف ڈیفنس نے بہرحال اس پہ کارروائی کی۔ پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل جو تھی پینڈنگ پڑی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ جنرل فیض حمید نے کہ جی 2017 میں انہیں کہا تھا کہ انہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کریں، اور انہوں نے پنڈی بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تو اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو ہے ڈسمس کر دیا تھا۔ وہ اپنی اپیل کے لیے سپریم کورٹ پینڈنگ پڑی تھی، وہ آئے تھے، تو وہاں جناب جسٹس فیض حمید کو تو کے خلاف بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال شوکت عزیز صدیقی بحال ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں جناب کہ جی ٹانڈے تو بہت سارے ملائے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نواز سے منسلک جو صحافی ہیں، جو ویلاگرز ہیں، وہ بتا رہے ہیں جناب کہ جی مسلم لیگ کو ڈسٹیبلائز کرنے میں انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا۔ بہرحال اس وقت جو زیر بحث یا جو اس وقت ان کی گرفتاری ہے یا ان پہ کورٹ مارشل پروسیجرز ہے،
وہ تو صرف اس وقت آ رہا ہے جناب اعلیٰ، وہ پراپرٹی کے حوالے سے جو ان کا کیس، اور پھر اس کی پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی وائلیشنز۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی ان کی پوسٹنگ کے دوران ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی آئی ایس آئی، اور ایز اے کور کمانڈر پشاور اور بھاولپور، انہوں نے جو کیا اس کے حوالے سے کسی نوعیت کی کارروائی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنے سابقہ لیفٹیننٹ جنرل پر ہاتھ ڈالا ہے، تو ایسے تو ہاتھ نہیں ڈالا ہوگا، تو کچا ہاتھ نہیں ڈالا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جی جنرل فیض حمید کی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی اچھے معاملات نہیں تھے جب یہ میجر جنرل کے لیول پر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جب یہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں، تو جنرل حافظ عاصم جو ہیں، عاصم منیر جو ہیں، وہ اس وقت ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے۔ تو کہتے ہیں جی ان دونوں انٹیلیجنس چیفز کے درمیان آپس میں کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب جنرل فیض حمید کا پہ ہاتھ ڈالنا یہ ایک بہت سیریس اور الارمنگ بات تو ہے، لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا پریسیڈنٹ بن رہا ہے اور آرمی اب ایسے کرنا جا رہی ہے، اور لوگ ٹانڈے لے کے جاتے ہیں جی جنرل باجوہ کی اگلی باری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جس کے بعد اگلی باری تو آئے گی۔ اب یہ اگلی باری کس کی آئے گی یہ ابھی قیاس ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ رول، وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے حوالے سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیں جی اب تو یہ جب ہوگا، لیکن سرفس وسفس جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا، اور جو ہونے جا رہا ہے وہ سرفس پہ نہیں ہے۔ پچھلے چند دن سے میں اس بات پہ بڑا غور و خوض کر رہا تھا، پچھلے نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک بڑا تفصیلاً اس پہ ایک کالر کی سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جلا وطنی پہ جا سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی اس پہ ہسٹری بتائی کہ پاکستان میں جلا وطنیوں کے سلسلے رہے ہیں، سکندر مرزا رہے، پھر جو ہے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے رہا، اور نواز شریف گئے، یہ جلا وطنی سے واپس بھی آ گئے، پھر الیکٹ بھی ہو گئے، الیکشن بھی لڑے۔ عمران خان صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا کہ جی جلاوطنی پاسیبلٹی تو ہے، لیکن عمران خان کا کیس جلاوطنی کا اس لیے نہیں ہے کہ جو اس سے پیشتر جب لوگ جلاوطن ہوئے تو ان لوگوں کی جہاں وہ جلاوطن ہو کر رہے وہاں ان کی اپنی کوئی سالڈ بیس نہیں تھی، اس لیے وہ آرام سے بیٹھے رہے، انہوں نے وہاں پولیٹیکل انویسٹنس نہیں کی۔ خان صاحب کی جو ہے، چاہے وہ برٹن ہو یا امریکہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، وہاں ان کی اچھی فالوئنگ ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اب خان صاحب اگر جیل کے اندر بیٹھے ہیں تو جیل کے اندر بھی ان کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیل والا ایلیمنٹ نکل آتا ہے۔ پاسبل صورتحال بنتی یہ آ رہی تھی کہ جی خان صاحب کو کیا کیا جائے گا۔ منیر فاروق میں بڑے عرصے سے اس بات کو کہتے آ رہے ہیں جناب کہ جی عمران خان صاحب کو فوج اپنی تحویل میں لینے جا رہی ہے، تو جنرل فیض حمید کے کیس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلی کنیکشن میں خان صاحب بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر خان صاحب کو یہ ٹرائل اس پہ لے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوگا، اور اس کے آنے والے سالوں میں اس کے نتائج بھی کوئی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ 9 مئی کے بعد سے اب تک دیکھیں جی کم و بیش اب ہو گئے 1 سال اور 3 مہینے، بیچ میں آ گیا 8 فروری الیکشن۔ 8 فروری کو جب پی ٹی آئی کو لوگوں نے خود ہی جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سے وابستہ امیدواروں کو جا کر ووٹ دیے، تو وہ اس نے اس منظر کو چینج کر دیا ہے۔ اب عوامی ایکسیپٹنس کے لیول پر اس قسم کے کوئی بھی اگر کام کیا جاتا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس تھوڑی مشکل، عدالتوں میں بھی ابھی تک خاطر خواہ کوئی جو ہے نہیں آ سکی، تو اب لے دے کے یہ ایک ریزورٹ شاید بچتا تھا۔ اگر فیض حمید صاحب کو 9 مئی کے کنیکشن میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب بھی آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا مطلب نہیں ہوگا، اور یہ پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو میں بھی اس کے اثرات جو ہیں اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔
تو بہرحال لیکن اب جنہوں نے اس سارے سین میں انوالومنٹ ہے وہ یقینی طور پر انہوں نے اپنی کوئی ورکنگ کی ہوگی. تو اب اس جو آئی ایس پی آر کی ہم پریس ریلیز کو دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام لے کر اس کو شروعات کر رہے ہیں. تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی جناب ہم آپ کے حکم بجا لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب آئینی ترمیم کا رستہ جو ہے وہ ایک بحالی کا رستہ ملا ہے، کیونکہ کل کا جو فیصلہ آیا اس نے الیکشن کمیشن کو یہ امپاورمنٹ دی کہ وہ ری کاؤنٹنگ کے فیصلے کر سکتا ہے. تو ایسے وہ کہتے ہیں جی اگر یہ سلسلہ 3 کا ہے تو آگے اور بھی چلے گا، اور بہت سارے ری کاؤنٹنگ کے کیسز میں آگے نشستیں ملنے کا امکان ہے. تو اگر مسلم لیگ نواز کو ایوان کے اندر میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور یہیں سے وہ اپنا مقاصد پورے کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم اتنی کیوں اہم ہے؟ یہ آئینی ترمیم صرف جوڈیشل پیکج سے نہیں منسلک لگتی، اس کا تعلق یقینی طور پر کیونکہ اب یہ کرائم جو ہے وہ بتا رہے ہیں. پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب نے بھی، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کچھ مطالبات بھیجے تھے، تو ان میں سے 3 بڑے مطالبات ان کو رہا کیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں، اور اگر وہ الیکشن کے نتیجے میں اختیار حاصل کر لیں تو ان کو حکومت میں آنے سے نہ روکا جائے. تو ان تینوں مطالبات کو کہتے ہیں یہ بڑی سختی سے رد کر دیا، بلکہ کہنے والے تو بتاتے ہیں کہ جی وہ جو کہا گیا وہ اس کو شاید بتایا بھی نہیں جا سکتا. تو جب یہ سین ہے اور اب فیض حمید صاحب کا ان ہونا، ان کے کورٹ مارشل کی طرف جانا، اور یہ آنے والے دنوں میں جو خدشات ہیں ان کو کوئی درست کرتا نظر آتا ہے. لیکن اب بات یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پولیٹیکلی اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور جو اس سے جڑی اکنامک سٹیبلٹی ہے، کیا آیا وہ برقرار رہ پائیں گی یا وہ اس سے بدتر شکل اختیار کریں گی؟ یہ تو اس حوالے سے ابھی جس طرح 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس وقت قطعاً کہنا مشکل تھا کہ آیا جو ہے پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کے لیے لوگ نکلیں گے. تو آیا کیا اس نوعیت کے جب کوئی اقدامات کیے جائیں گے تو کیا آیا اس کے اوپر کس نوعیت کا عوامی رد عمل آئے گا؟ باقی یہ کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ویلاگ میں آپ سے بات کی ہے کہ آئینی پیکج جو ہے نا اٹس ناٹ سو سمپل کہ صرف یہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ کی 3 سال کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہے، بلکہ اب تو کھل کے یہ بات آ رہی ہے کہ اس میں آرمی چیف کی توسیع بھی آ جائے گی. اور کیونکہ بیسیکلی یہ رجیم جو ہے ان بیساکھیوں پہ کھڑا ہے، اور ان بیساکھیوں کے ساتھ یہ رجیم نہیں چل سکتا. اور جو اس ملک کے نظام کو چلانے والے ہیں، جو اس کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں یا اختیار رکھتے ہیں یا جن کے ان معاملات پر اثر ہے، وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا. تو اب اس آئینی پیکج میں یقین طور پہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہو سکتی، اور جنرل فیض حمید کے کیس میں آنے سے بھی کچھ معاملات ان کے لیے مشکلات کیا ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. یہ بہرحال اس چیز کا جو ہے آنے والے چند دنوں میں صورتحال مزید واضح کر دے گا. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. خوش رہے. السلام علیکم.